ویلکم بیک ناظرین. اب ہمیں جوائن کیا ہے جناب سردار مسعود خان صاحب نے، سابق صدر ہیں آزاد کشمیر. مسعود صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی بالکل خیریت. سر بڑی خوشی ہوتی ہے یہ سن کر، یہ سوچ کر کہ ایک دفعہ پھر مسئلہ کشمیر کی طرف پوری دنیا کی نظریں ہیں. ایون ڈونلڈ ٹرمپ ٹوک اٹ اپ، انہوں نے اس کے بارے میں بات کی کہ وہ بھی اس میں کچھ چاہیں گے کہ ہیلپ کریں اس خطے کے دونوں اٹامک پاورز کی، کہ اس ڈسپیوٹ کو، انڈین آکوپائڈ کشمیر والے مسئلے کو حل کیا جائے. سر ڈو یو تھنک اٹس ٹائم کہ یہ سولوشن کی طرف جا سکتا ہے مسئلہ کشمیر؟ یہ مسئلہ حل طلب ہے اور اس کا حل ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. اور صدر ٹرمپ کے بیان کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی برادری کی، اقوام متحدہ کی اور دنیا کے اہم کیپٹلز میں کشمیر کی بازگشت سنائی دی گئی. اور دوسرے اس کے علاوہ یہ ہوا ہے کہ آپ جو بھی دنیا کے اخبارات ہیں انہوں نے دوبارہ سے تجزیہ شروع کر دیا ہے. مسئلہ کشمیر کیا ہے، اس کی تاریخ انہوں نے دہرائی ہے اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ کیسے سن 1947 سے لے کر اب تک تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 دہائیوں تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور اسے حل کرنا چاہیے. لوگوں کا اس پہ بھی اتفاق رائے ہے کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کلیدی تنازع ہے اور اسے حل کیے بغیر اس خطے میں امن اور سلامتی قائم نہیں ہو سکتی. اور ایک اور پہلو یہ ہے کہ دونوں ممالک جب بھی جنگ ہوتی ہے تو وہ بالواسطہ یا براہ راست کشمیر کے معاملے سے ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اور دونوں جوہری طاقتیں ہیں اور جنگ، روایتی جنگ کسی وقت بھی جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. ہندوستان جو ہے وہ اسے نیوکلیئر بلیک میل کہتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جوہری طاقت کی وجہ سے پاکستان نے ہندوستان سے نہ صرف جوہری برابری حاصل کی ہے بلکہ اس مرتبہ جو ہے جو روایتی عسکری حملے کیے گئے ان راؤنڈز میں بھی پاکستان فاتح رہا ہے اور اس کی برتری رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے ہم اس املا کو، یہ جو جارحیت کی املا ہے، بھارت کو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ اس کو چھوڑ کے مذاکرات کی میز پہ آئے. کشمیر ان کا ٹوٹنگ نہیں ہے. اور دوسرے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اب جو ہم بات کریں گے تو آزاد کشمیر کے اوپر بات کریں گے. تو آزاد کشمیر کے اوپر وہ نہ بات کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ علاقہ آزاد ہے. اس خطے کے پورے کشمیر کے اوپر بات کر لیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے اوپر جارحیت کا سوچیں بھی نہ. سر یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان نے اب ٹیبل پہ ایک ایشو کے بجائے 3 ایشوز رکھ دیے. We all know that کہ پاکستان ہندوستان کا ایک ہی مین کانفلکٹ چلا آ رہا تھا، and that was Indian occupied کشمیر. لیکن اب وہ کہتے ہیں جناب ہم پانی پہ بات نہیں کریں گے، ہم مقبوضہ کشمیر پہ بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے تو صرف دہشت گردی کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. That is it. ہم بھی 3 چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. ایک مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں، دوسرا جو ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں پانی کے سلسلے میں، پانی یا آبی جارحیت جو کی ہے ہندوستان نے اور سنتاس معاہدے کو منسوخ تو نہیں کہ معطل کیا ہے. اور اس کے بعد یہ اندیہ دیا ہے، انہوں نے پہلے اپنے خطوط میں یہ اندیہ دیا تھا کہ وہ اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے معطل کیا. لیکن انہوں نے ایک غیر متعلقہ چیز سے، پہلگام سے اسے جوڑ دیا، جس کی اجازت وہ ٹریٹی نہیں دیتا ہے. اور دوسرا یہ نہ ٹریٹی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اسے معطل کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم بھی اس مرتبہ اور ہر مرتبہ کی طرح دہشت گردی کے اوپر بات کریں گے. ہندوستان جو پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، ہماری لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری اور انٹرنیشنل بارڈر کے اس پار جو ان کے تربیتی کیمپ ہیں جہاں یہ دہشت گرد تیار ہوتے ہیں یا دہشت گرد منصوبے بنائے جاتے ہیں، اور جو ان کا نیٹ ورک ہمارے نیبرہڈ میں موجود ہے، افغانستان میں موجود ہے، ایران میں ہے، خلیجی ریاستوں میں ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لوگوں کے پاس کیا شہادتیں نہیں ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے نا ہزاروں لوگ گزشتہ سال بھی دہشت گردی کا نشانہ بنے. ان میں سے بیشتر دہشت گردی کے جو واقعات تھے ان کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ تھا. اس میں سرمایہ لگایا ہوا تھا، منصوبہ بندی کی ہوئی تھی اور ان کی ایکسیکیوشن ہندوستان پہرا دے رہا تھا. اور اس کے بعد یہ جعفر ایکسپریس جو ہے اس میں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے. اسی طریقے سے ان کا جو کلبھوشن یادو ہے وہ ہماری تحویل میں ہے، وہ ہندوستان کا ایک حاضر سروس آفیسر تھا اور اس کا پورے کا پورا یہ ہمارے اوپر واضح ہو چکا ہے کہ یہ ہندوستان کا اس علاقے میں پاکستان کو نشانہ بنا کے کون سا دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے. دہشت گردی پہ تو ہم بات کریں گے.
سر اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک کہ جب امریکہ کے کہنے کے اوپر کپل آف فون کالز کے اوپر 2 ایٹامک پاورز کی جنگ رک سکتی ہے تو اگر سیریسنس ہو تو یہاں پر مسئلہ کشمیر بھی تو حل کیا جا سکتا ہے نا. مسئلہ کشمیر کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہل جموں و کشمیر وہ مقبوضہ کشمیر میں آزاد کشمیر میں ہوں وہ تیار ہیں، اہل پاکستان تیار ہیں، اقوام متحدہ بھی تیار ہو جائے گا، 24 گھنٹے میں تیار ہو جائے گا. اس میں جو 1947 سے لے کے جی اور 1948 سے لے کے جب ہندوستان خود مسئلے کو سلامتی کونسل میں لے گیا تھا اس وقت سے اب تک جو ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہندوستان ہے. نہ رائے شماری کرتا ہے، نہ مذاکرات کرتا ہے، بلکہ جو ہے غیر قانونی طریقے سے وہ زبردستی اہل جموں و کشمیر کو اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے. اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کو بنانے کی اس نے کوشش کی 2019 میں، اور اس کے بعد وہ اب یہ کر رہا ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر اس نے وہاں جو ہے ظلم و ستم کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے کہ یہ جو پہلگام کے بعد ان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے سارے کے سارے، حالانکہ یہ ان کا سیکیورٹی فیلئر تھا. اگر وہ پہلگام کا پہرا دیتے رہے، اس جگہ کا پہرا دیتے رہے، ان کی اپنی انٹیلیجنس سورسز نے یہ بتایا ہے کہ وہاں چوکنے تھے اور چوکس تھے وہ، تو وہ کیسے ہو گیا کہ ایک ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ہوا. یہ ان کا لیکن اس کی سزا کس کو دے رہے ہیں؟ اہل جموں و کشمیر کو. اس کی سزا کس کو دے رہے ہیں؟ پاکستان کو، جس کے اوپر اس نے غیر قانون جارحانہ حملہ کیا اور پاکستان نے اس کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا. سر ہم نے دیکھا کہ اسی جب حملے کر رہا تھا بھارت پاکستان کی طرف بھی آئے، انہوں نے کچھ اٹیک افغانستان پہ بھی کیے، کچھ میزائل اس ڈائریکشن میں بھی داغے گئے. واٹ ایگزیکٹلی ہندوستان چاہتا کیا ہے سر ایٹ دس مومنٹ کہ کیا مجھے کچھ پر مان لیا جائے؟ ہندوستان کو کیا چاہتا کیا ہے کہ ہر ملک کے ساتھ چھیڑخانی، ہر بارڈر کی خلاف ورزی؟ واٹ ایگزیکٹلی از دیئر ایم؟ ایک چیز جو ہے واضح ہو گئی کہ وہ پاکستان کے ہم پلہ نہیں ہے بلکہ اس سے نیچے ہے، کیونکہ پاکستان نے اس کے جو حساس ترین اثاثے تھے ان کو یا ضائع کیا یا ان کو اپنا نشانہ بنایا، اور ان کے پاس شواہد موجود ہیں، بین الاقوامی برادری کے پاس موجود ہیں. ایک چیز میں ان کو برتری حاصل ہے اور وہ ہے ان کی معیشت جو 4 ٹریلین جی ڈی پی ہے ان کی. اور ہماری جو میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ یوں کرتا ہوں کہ ہماری فارمل جی ڈی پی کم ہے لیکن انفارمل جی ڈی پی ہماری اچھی خاصی ہے، اور وہ ہماری قومی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان ساری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے. ابھی امریکہ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ سپر پاور نہیں ہے بلکہ ابھی سپر پاور بننے سے وہ بہت دور ہے، اس کا فاصلہ بہت دور ہے. پھر یہ اعتماد کیا جاتا تھا واشنگٹن میں، لوگ یک زبان ہو کر یہ کہتے تھے کہ جی وہ چین کا مقابلہ کرے گا، چین کو ملیا میٹ کر دے گا. تو ہمالیہ عبور کرنے سے پہلے ہی وہ نیست و نابود ہو گئے. تو اس لیے یہ سپر پاور کا جو ان کا ڈھکوسلہ ہے یا جو ان کا مفروضہ ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے اخلاقی برتری بھی چاہیے ہوتی ہے. اب ان کے پاس ایک موقع ہے، مذاکرات کریں، اپنے نیبرہڈ میں مسائل حل کریں، تو پھر شاید وہ اس راستے پہ چل پڑیں. لیکن اگر وہ تمام ممالک سے، اپنے ہمسایہ تمام ممالک سے جنگیں لڑتے رہیں گے، ان کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، تو ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. سر یہاں پہ ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے پچھلے 30 سال کے اندر دیکھا، جب سے مودی سی ایم گجرات بنتے ہیں، بچر آف گجرات کا ٹائٹل لیتے ہیں اپنے ظلم و جبر کے صلے میں، وہاں سے بڑھتے بڑھتے انہوں نے پراپر ایک نسل تباہ کی ہے ہندوستانی، اور اس خطے کے نوجوانوں کو تباہ کیا ہے. ہندوتوا مائنڈ سیٹ، مسلمانوں کے لیے ٹالرنس لیول بہت کم. کیا اس جنگ میں شکست کے بعد اس مائنڈ سیٹ سے بھی ہندوستانیوں کے اس خطے کی جان چھوٹ جائے گی کسی طرح؟ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے جو مرکزی نیتا ہیں اور اس کے علاوہ راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی جو قیادت ہے، ان کا نہ ذہن بدلے گا، نہ ذہنیت بدلے گی، نہ وہ پاکستان دشمنی یا ہندوستان میں مسلمان دشمنی سے باز آئیں گے. یہ بالکل ہو نہیں سکتا. تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہندوستان کے عوام جاگ اٹھیں گے کہ نریندر مودی جو صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ ہندوستان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں کئی قسم کی کیاس آرائیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن انہوں نے بہت وسیع پیمانے پہ ایک ہندو انتہا پسندی کی مہم کی سرمایہ کاری کی ہے. اور پھر وہ جو نریندر مودی اور ان کے جو کلیدی ساتھی ہیں
جو ان کی کابینہ میں کلیدی ساتھی ہیں، وہ ایک ایکو چیمبر میں ہیں، یعنی وہ صرف اپنی بات کہتے ہیں، وہی سنتے ہیں اور وہی عوام کو سنواتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ جو جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے، جو ان کا گورنمنٹ سپانسرڈ، اسٹیٹ سپانسرڈ میڈیا جو ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو وہ بھی پوری کی پوری آبادی کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، یا ان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے انتہا پسند ہندوؤں کو اکسا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ مسلمان جو ہیں یا اہل جموں کشمیر جو ہیں ان کو اپنے گھر میں بے گھر کر رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ رکتا نظر نہیں آ رہا۔ That's very unfortunate though. سر کچھ ٹائم کے لیے یہ بھی پاکستان کے بارے میں پروپیگنڈا ہندوستان کی جانب سے لانچ کیا گیا کہ جی دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر ہیں، ڈپلومیٹکلی ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کی گئی، بٹ ریسنٹ کرائسس کے اندر، ڈاگ فائٹس کے اندر وی saw that الحمدللہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ پاکستان کے ساتھ تھی، اور ہندوستان جن کو بہت قریبی دوست سمجھتا آیا وہ بھی اس سے تھوڑا سا ڈسٹنس پہ کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیے کہ نہیں یار تم لوگوں کا نیریٹو از ناٹ اسٹرانگ انف اور تمہارے پاس کوئی اس طرح کے ایویڈنس نہیں ہے۔ سر یہ بھی انٹرنیشنلی بھی ایک بڑا سیٹ بیک اس کو سمجھا جائے ہندوستان کے لیے؟ یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ بیانیے کا کہ ہندوستان کے اوپر اعتبار نہیں کیا گیا، ان کی اپنی جھوٹ گھڑنے کی جو فیکٹریاں ہیں انہوں نے بین الاقوامی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اپنے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا، پاکستان کے لوگوں کے خلاف ایک نفسیاتی جنگ کا آغاز کیا۔ ان تمام اہداف میں وہ ناکام ہو گئے، اور ان کے اوپر نہ صرف بھارت میں سوال اٹھ رہے ہیں بلکہ بین الاقوامی برادری نے تو بہت ہی اس مرتبہ متوازن اور معروضی تجزیہ کیا، یعنی انہوں نے ہندوستان کے بیانیے کو نہیں مانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک اور شکست ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ فار ٹائم، بہت شکریہ آپ کا وقت کا۔ ناظرین سردار مسعود خان، تھینک یو سر، تھینک یو۔ سابق صدر آزاد کشمیر جناب سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کپل آف ویری وہ جو ایگزیکٹ کشمیر کے مسئلے کے اوپر ہم نے تھوڑا سا فوکس کرنے کی کوشش کی کہ اس کا پریکٹیکل سلوشن ہے کیا، کاز اباؤٹ ٹائم کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا پاکستان اور ہندوستان کا بیسک کانفلکٹ از دیئر، اور اس کے علاوہ امن ہندوستان کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے ریٹیلیشن، یا وہ کہہ لیجئے نا کہ سیز فائر، تبھی تک اس کو پریکٹیکلی ہمیشہ کے لیے رکھا جا سکتا ہے کہ جب تک بیسک کانفلکٹ جو ہے اس کو سورٹ آؤٹ کیا جائے، جس سے ہندوستان ہمیشہ بھاگتا ہے، لیکن ایونچولی اس خطے کے امن کے لیے، دنیا کے امن کے لیے وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اور سورٹ آؤٹ ہندوستان کو کرنا پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔